دنیا بھر میں استعمال ہونے والی افیون کا 80% افغانستان سے اسمگل کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں 2011 کے دوران افیون کی کاشت میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ افیون کی فصلیں تباہ کرنے کی کوششیں پچھلے سال کے مقابلے میں 65% زیادہ رہیں، کاشتکار اس سال زیادہ اچھی فصل کی امید کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی فصل اس بیماری سے بچ گئی جس کی وجہ سے پچھلے سال کم فصل ہوئی تھی۔ 2011 کے دوران افغان کاشتکاروں نے افیون کی کاشت سے $1.40 ارب منافع کمایا، جو افغانستان کی مجموعی قومی پیداوار کا 9% ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے منشیات اور جرائم کہتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ افغان خاندان افیون سے تیار ہونے والے نشے کے عادی ہیں۔ سینٹر فار امریکن پروگریس کے برائن کٹلس کہتے ہیں کہ افغان معیشت کو 2 چیزیں چلا رہی ہیں۔ ایک تو غیر ملکی سرمایہ جو فوج اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے، اور دوسرا افیون کی تجارت ہے۔ کچھ اور شعبے بھی معیشت کا حصہ ہیں جس میں افیون کو نکال کر زراعت شامل ہے اور کان کنی یا دیگر صنعتیں۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ اس وقت افغانستان ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جس کی ایک بہت بڑی فوج ہے، کیونکہ امریکہ اسے اپنی فوج کی تیاری میں مدد دے رہا ہے۔ مگر وہاں منشیات کی سمگلنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو گزشتہ کچھ سالوں میں مزید بگڑا ہے۔ برائن کٹلس کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امریکی فوجوں کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود افیون کی کاشت بڑھی ہے تو 2014 کے بعد یہ مسئلہ مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ افغان کاشتکاروں کے پاس اپنے خاندانوں کو پالنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کئی علاقائی عہدیدار بھی منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں، مگر کیونکہ وہ طالبان کے خلاف لڑائی میں حکومت کے ساتھ ہیں، اس لیے افغان حکومت انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ ریچل ریڈ کا تعلق ہیومن رائٹس واچ سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت سے افغان سیکیورٹی اہلکار اور فوجی کمانڈر عام لوگوں کے قتل اور خواتین کے خلاف زیادتی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ عالمی فوج جب سے افغانستان میں داخل ہوئی ہے، ان کی ترجیح یہ ہے کہ پہلے سیکیورٹی لائی جائے اور عدل و انصاف بعد میں آ جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک غلطی ہے، کیونکہ جب تک آپ ایک ایسا ماحول نہیں بناتے کہ افغان عوام کو انصاف ملے تو اصل میں آپ بغاوت کی وجوہات میں اضافہ کر رہے ہیں کہ مزید لوگ طالبان اور دیگر جنگجو گروپس میں شامل ہو جائیں۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر شائع کی گئی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان پولیس اور انٹیلیجنس کے عہدیدار جیلوں میں موجود قیدیوں پر تشدد میں ملوث ہیں۔ ریچل کہتی ہیں کہ دور دراز علاقوں میں افغان کمانڈر خود سے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ عالمی فوج نے اپنے اتحادی افغان کمانڈروں کی طرف سے آنکھ بند کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر جنوب میں ایک کمانڈر ہیں جنرل رازق، وہ گزشتہ 1-2 سال سے عالمی افواج کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ اتحاد افغان عوام کو پیغام دیتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماورائے عدالت ہلاکتوں، جنسی تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے ملوث ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اہلکار پہلے مقامی قبائلی سرداروں کی ملیشیا میں شامل تھے اور آج بھی انہی کے وفادار ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث کمانڈروں کو اتحاد میں شامل کر کے عالمی برادری اس پوزیشن میں نہیں رہتی کہ وہ افغان انتظامیہ سے خواتین کے حقوق یا جیلوں میں قیدیوں پر کیے جانے والے تشدد کے بارے میں سوال کر سکے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔